پھر میرے آقا فرماتے کہ ہمارا گزر ایسی جگہ سے ہوا، ایک بستی سے گزر ہوا کہ وہاں پر کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے گندا گوشت پڑا ہوا ہے۔ یہ اب ہمارے ایمان اس کے اندر یہ جھنجھوڑے جائیں گے۔ ان چیزوں کے اندر ذرا غور کیجئے گا کہ کہیں ان چیزوں میں ہم تو نہیں مبتلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے وہاں پر۔ یہ ساری چیزیں وہ بتانا، وہ سفر کرنا، یہ چیزیں بتانا اپنی امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے، اپنی امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ خبردار زندگی کے اندر ان کاموں سے بچے رہنا، کیوں میں اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کہ ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، عمدہ گوشت پڑا ہوا ہے، بسیدہ پڑا ہوا ہے، گندا بدبودار، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے سامنے عمدہ بھی پڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کا بھی پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گندے گوشت کھا رہے ہیں، جس سے بدبو آ رہی ہے، جس سے وہ بسیدہ ہے، اسے وہ چپٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے عمدہ گوشت پڑا ہوا ہے، اعلیٰ گوشت پڑا، اسے چھوڑ کر یہ لوگ باسی گوشت، گندا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب تم حرام سے بچنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو اور جسم کو بھی پاک کر دے گا۔ بزرگ تو حرام تو بڑی دور کی بات ہے، بزرگ تو شبہ والی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ میرے قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ بزرگ تھے تو ان کو بڑی پیاری بات، بزرگوں کو روزانہ بہت زیادہ زیارات ہوتی تھی۔ اچانک ایک دن انہیں کسی کے ہاتھ کا کھا لیا تو وہ زیارات بند ہو گئے، بڑے پریشان کسی بزرگ کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ بات کیا ہے، مجھے روزانہ کسی نہ کسی بزرگ کی زیارت ہوتی تھی لیکن وہ زیارت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، پہلے یہ بات بتاؤ کہ تم نے کہیں باہر سے تو نہیں کھایا؟ اس نے کہا جی کھایا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا تھا۔ یہ دیکھ کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی وجہ سے یہ منوست ہے، تو حرام کھانے سے کتنی منوست ہوگی۔ اور دوسری چیز، ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے نماز کے لیے، تو ایک نوجوان کو کہا کہ یار ایسا کر کے یہ گھوڑا تیرے سپرد ہے، یہ زیرہ بھی اپنے پاس رکھ، میں نماز پڑھ کے نا فارغ ہو کے آتا ہوں۔ وہ اندر تشریف لے گئے، جب اندر تشریف لے گئے تو نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دل میں سوچا یار میں نے اس کو 2 دینار دے دوں گا، اس نے میرے گھوڑے کا بھی خیال رکھا ہے، زیرہ کا بھی خیال رکھا ہے، تو میں جا کر دے دوں گا۔ جب باہر پہنچے تو کیا دیکھا کہ گھوڑا ادھر بجا ہوا ہے تو زیرہ سامنے دکان پہ پڑی ہوئی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے کے آپ نے فرمایا کہ مجھے زیرہ دے دو۔ اس نے کہا جی میں کیسے زیرہ دے سکتا ہوں، یہ تو آپ کا جو یہاں پر شخص تھا اس نے 2 دینار میں مجھے بیچ کر چلا گیا۔ تو آپ نے تو سوچا کہ اس کو حلال کر کے دوں، تو وہ حرام کر کے کھانا چاہتا ہے۔ تم جب حرام سے بچنا شروع کر دو گے اللہ حلال تمہیں وسیع عطا کرنا شروع کر دے گا، لیکن عقیدہ تو پختہ کرو، توکل اس پہ رکھو، پھر دیکھو اللہ کہاں سے تیرے لیے کہاں سے راستے بناتا ہے اور کہاں سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح کہ وہ بسیدہ، بالکل بسیدہ سامنے گوشت پڑا ہوا ہے، اس کو وہ کھا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔